اما بعد، قابل سب تعظیم و تکریم صدر اجلاس، علماء کرام، محدثین نظام اور بعد میں تشریف لانے والے ہمارے طلبہ عزیز، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں خود منتظم کی حیثیت سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی بوجھ بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ دو چیزیں بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ہے خود شناسی اور ہے دوسرا خود ستائی۔ حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علوم حدیث اور اس کے متعلقات کے عنوان سے سیمینار قائم فرما کر ہم سب کو خود شناسی کی طرف توجہ دلائی، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہوں، بھلے ادھر بٹھا دیا گیا، لیکن میں ہمیشہ چیلنجز کو فیس کرنا اپنی طاقت سمجھتا ہوں۔ میرے اس جملے کو سمجھنا، چیلنجز کو فیس کرنا اپنی طاقت سمجھتا ہوں، اور یہ طاقت اور قوت پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا اقبال صاحب کو روبرو تو نہیں دیکھا، لیکن فلاح دارین میں ان کے بارے میں بہت چرچے سنے تھے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سالوں پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو شیخ الحدیث کی طلب ہے مگر نہیں مل رہا ہے۔ معاف کرنا میرے اس جملے کو اگر کوئی دوسرے انداز سے لے تو معاف کرنا، لیکن آج مولانا اقبال صاحب نے اس سیمینار کا انعقاد فرما کر آپ نو نہالوں میں سینکڑوں محدثین پیش کر کے یہ بتا دیا کہ ابھی امت بانجھ نہیں ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوسرا، میں آگے نہ جاتے ہوئے حضرت مولانا اقبال صاحب کا بھی اور اسی طرح مولانا اقبال صاحب کے پورے عملے کا اور ان کے طلباء کا جو حسن انتظام انہوں نے فرمایا، ہم سب نے تو بھاجی بھیج دی تھی، لیکن کسی نے پتا الگ کیا، کسی نے لکڑی الگ کی، کسی نے اس میں گرد و غبار الگ کیا، اور ایک اچھا سا پکوان تیار کر کے ملخص کر کے ہم سب کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہمارے مقالات کو بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جی تو چاہتا ہے کہ حضرت کی پیشانی کو چوم لیں، ان کے ہاتھوں کو چوم لیں، اس لیے کہ ایسے افراد ہمیں زندگی میں نہیں ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔